اور ان کا یقین کر لینا اور احکام کی تصدیق اور ان کا اعتقاد رکھنا، ٹھیک ہے نہیں؟ ان کے مابین فرق واضح کر دینا ضروری ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تصدیق اور اعتقاد ہی ایمان ہے، معرفت اور استیقان ایمان نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہے نا بھائی؟ جی حضرت۔ اور بعض مشائخ کی بات یہاں پر نقل کی تھی کہ بعض مشائخ کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نہیں، یعنی کہ اعتقاد اور تصدیق، معرفت اور استیقان کے درمیان فرق نہ ظاہر کرتے ہوئے بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ تصدیق مخبر کی خبر دینے سے معلوم شدہ چیزوں سے دل کا وابستہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تصدیق نام ہے دل کی اس وابستگی کا جو کس سے ہو، مخبر کی خبروں سے معلوم شدہ چیزوں سے ہو، سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، ارے مخبر کی خبروں سے یعنی مخبر کی خبر سے مخبر نے خبر جو دی ہے اس سے جو چیز معلوم ہوئی ہے اس سے دل وابستہ ہو جائے، اسی کا نام تصدیق ہے۔ اور یہ امر کسبی ہے جو مصدق کے اختیار سے ثابت ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر اس کو ثواب ملتا ہے اور اسے عبادات کی جڑ قرار دیا گیا ہے برخلاف معرفت کی، اس لیے کہ یہ بسا اوقات بلا کسب اور نظر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص اگر کسی جسم کو دیکھے، ٹھیک ہے نہیں، تو اسے یہ اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا وہ دیوار ہے یا پتھر، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ جسم جس کو اس نے دیکھا ہے، جس کی رویت اس کو حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امر کسبی کا امر کسبی جس کو حاصل کیا جائے اپنے اختیار سے، اپنے قصد سے، ٹھیک ہے نہیں؟ بلا قصد بھی بہت سی چیزیں میں نے اس کی مثال دی تھی نا کہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں مل جاتی، حاصل ہو جاتی بلا ارادہ، ٹھیک ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، ایک بال قصد ایک بلا قصد ہوتا ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ایک شیشی کو اگر آپ دیکھنا، آپ ایک شیشی کو دیکھیے تو آپ بالقصد اس شیشی کو دیکھتے ہیں، لیکن بلا قصد کیا ہے، آپ کو اطراف کی اشیاء بھی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس آس پاس میں اگر کوئی اچنبے والی چیز ہوتی ہے کہ نہیں، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کی نظروں کو وہاں پر یعنی آپ کے قصد و ارادے کو وہاں پر موڑ دے تو فوری طور پر آپ کا رجحان اس کی طرف ہو جاتا ہے، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ کیا پتا چلا کہ بلا قصد ہی صحیح لیکن وہ چیز آپ کو نظر آ رہی تھی بلا قصد، تو جو آپ کو جس شیشی کو دیکھ رہی نا، جس شیشی کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنی نظر کو صرف کیا ہے، لیکن اپنے توجہ لگائی ہے شیشی کی طرف، یہ ہے تصدیق۔ اور جو آس پاس کی چیزیں ہیں نا جو بلا قصد آپ کو نظر آ جا رہی وہ ہے معرفت، سمجھ میں آ رہی؟ جی ہاں، آپ نے سوچا ہے کہ مجھے شیشی دیکھنی ہے، کسی نے کہا بھائی وہاں شیشی ہے، آپ نے نا تلاش کر اچھا یہ رہی شیشی ہے نا، تو شیشی ارے یہاں چیوٹی کتنی ہے، اس کے بغل میں چیوٹی، لیکن آپ نے اب چیوٹی کی طرف آپ کی توجہ ہے، اب اس کی طرف آپ توجہ لگا ہے کہ نہیں ہے؟
تو کہہ رہے هذا ما ذكره بعض المحققين من ان التصديق هو ان تذهب باختيارك الصدق الى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا وان كان معرفة. کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو بعض محققین نے یہ کہہ کر کے ذکر کیا ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کو مخبر کی سچائی کی طرف منسوب کرو، مضاف کرو، لگا دو. کہہ رہے ہیں کہ بعض محققین نے یہ جو ذکر کیا ہے نا، یہ ہم نے جو کچھ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ بعض محققین کے ذکر کردہ کے موافق ہے. کیا ذکر کیا ہے بعض محققین نے؟ تو کہہ رہے بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ تصدیق کیا ہے؟ نام ہے کہ آپ اپنے اختیار کو، اپنے ارادے کو، اپنے قصد کو مخبر کی سچائی کی طرف لگا دو، منسوب کر دو، مضاف کرو، لیکن لگا دو. ٹھیک ہے، حتی یہاں تک کہ لو وقع ذلك في القلب من غیر اختیار، اگر یہ چیز آپ کے دل میں بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے آ جائے تو یہ تصدیق نہ کہلائے گی. ٹھیک ہے نہیں، وہ انکار معرفت، گرچہ معرفت کہہ لو، ہے نا، معرفت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تصدیق نہیں ہے نا بنی. سمجھ میں آ رہی ہے بنی؟ جی حضرت. کہہ رہے وہ ہادہ مشکل، لیکن یہاں مشکل کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، بعض محققین کی ہے نا اس تقریر پر مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ کہہ رہے لأن التصدیق من اقسام العلم، یہاں اشکال ہے، یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی اپنے اعتراض اپنی گردن اٹھا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ تصدیق تو اقسام علم سے ہے، ابھی اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ تصدیق علم ہی کی قسم ہے کہ نہیں. بھائی تصدیق ہونا، تصور ہونا، کسی چیز کا یقین ہونا، ظن ہونا، جہل ہونا، لیکن یہ ظن غالب ہونا، شک ہونا، تقلید وغیرہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ علم ہی کے تو ہے، علم ہی کے تو شاخیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تصدیق بھی ہے کہ نہیں، دل سے مان لینا، چاہے وہ اختیار کے ساتھ ہو، غیر اختیار، وہ سب الگ بات رہی، لیکن تصدیق تو ہے اقسام علم سے نا، علم کی قسموں میں سے تو ہے. ہاں، اور علم کس کا نام ہے؟ کیفیت نفسانیہ کا نام ہے. سمجھ میں آئی؟ علم نفسانی کیفیات میں سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ ذوی الانفس، سمجھے کہ لیجیے ذوات الانفس ہے کہ نہیں کے ساتھ خاص ہے، یعنی جو نفس والے ہیں، جو جان والے ہیں، ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ یہ علم خاص ہوتا ہے. سمجھ میں؟ یعنی کہ یہ کیف ہے، یہ حالت ہے، نفس کی ایک حالت کا نام ہے. سمجھ میں؟ یہ فعل نہیں ہوتا ہے. آپ تصدیق کی تعریف بعض محققین نے کیا کی کہ اپنے اختیار کو منسوب کرنا ہے مخبر کی سچائی کی طرف، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے کہ نہیں. ان کی اس تقریر سے یہی پتہ چل رہا ہے نا، ایک قسم کا کام ہے، فعل ہے. سمجھ میں؟ حالانکہ یہ تو انفعال ہے. سمجھ میں؟ یہ کرنے وغیرہ کے معنی میں نہیں، ہونے کے معنی میں. ان کی تقریر سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام کیا جائے تو تصدیق ہے، لیکن تصدیق تو وہ ہوتی ہے جو ہو جائے، جو آ جائے، جو حاصل ہو جائے، وہ ہوتی ہے تصدیق. سمجھ میں؟ کیونکہ یہ کیف ہے. سمجھ میں؟ یہ افعال اختیاریہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ لأن التصدیق من اقسام العلم، اس لیے کہ تصدیق اقسام علم سے ہے اور یہ کیفیات نفسانیہ سے ہے، افعال اختیاریہ سے نہیں. لأن اذا تصورنا النسبة بين الشيئين وشككنا في انها في الاثبات او النفي ثم اقيم البرهان على ثبوتها فالذي يحصل لنا هو الاذعان والقبول لتلك النسبة. کرے اس لیے کہ جب ہم کسی نسبت کا دو چیزوں کے درمیان تصور کریں اور ہمیں اس بات میں شک ہو کہ وہ مثبت ہے یا منفی، سمجھے، دو چیزوں کے درمیان اگر نسبت میں ہمیشہ کو، جیسے زید کھڑا ہے نا، زید اور کھڑے ہونے کی طرف نسبت، تو ہم کو زید کھڑا ہے یا نہیں ہے نا، اس بات اور نفی میں ہم کو شک ہوا نا.
بات سمجھ میں؟ پھر ثبوت پر دلیل دے دی گئی، یعنی زید کے کھڑے ہونے پر دلیل دے دی گئی کہ کھڑا ہی ہے نا، پختہ دلیل دے دی گئی، برہان قائم ہو گئے، ہے نا. تو کہتے فالذی یحصل لنا، تو جب برہان قائم ہے کہ نہیں، پختہ دلیل کے ذریعے یہ بات کیا ہے، بالکل یقین پائے، ہے نا، پائے یقین کو پہنچ گئی ہے نا. تو کہہ رہے ہیں فالذی یحصل لنا هو الاذان، تو اب جو ہمیں حاصل ہوگا وہ اس نسبت کی قبولیت اور اذان ہے. سمجھ میں؟ اور یہی تو تصدیق کا معنی ہے. تو تصدیق تو حاصل ہوئی ہے، سمجھ؟ تصدیق کا مطلب کسی چیز کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ تصدیق ہے. اور ان کی تقریر سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تصدیق حضرت کیا بتا رہے ہیں، ایک فعل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کو مخبر کی خبر کی سچائی کی طرف لگا دو، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں ہم نے تو کیا دیکھا ہے کہ دو چیزیں، جیسے ابھی بتایا نا، زید اور کھڑا، دو چیزیں الگ الگ، دو مفہوم الگ الگ ہیں. زید کا مفہوم الگ ہے، کھڑا ہونے کا مفہوم الگ ہے. اب یہ مفہوم متحد ہیں یا مختلف ہیں؟ آیا زید کے ساتھ کھڑا ہونا پایا جا رہا ہے یا پایا نہیں جا رہا ہے؟ تو ہم نے جب اس کے اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ زید کھڑا ہے، تو اب جو ہمیں اس دلیل سے حاصل ہونے والی چیز ہے، اسی کا نام تو تصدیق ہے. یہ تو حاصل ہو رہی ہے نا، سمجھ میں؟ یہ دلیل قائم کی گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کو تھوڑی نا تصدیق کہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے زید کھڑے رہنے پر جو دلیل قائم کی ہے، یہ تھوڑی نا تصدیق ہے. دلیل قائم ہونے کے بعد جو ہمیں حاصل ہوئی سچائی کا علم، جو ہمیں اب جا کر کے ہم نے اس نسبت کو قبول کیا، اس سچائی نا، اس ثبوتی نسبت کو قبول کیا. اور یہ ثبوتی نسبت کو قبول کرنا، اس کو مان لینا ہے کہ نہیں، اس کو تسلیم کر لینا، اس کا اذعان، یہی تو تصدیق کا معنی ہے. اور اسی کو چاہے حکم کہہ لو، اس بات کہہ لو، ایقا کہہ لو. سمجھ نہیں؟ تصدیق، حکم، اس بات، ایقا الگ الگ کیا ہے؟ نام ہے. سب کا معال ایک ہی، انجام ایک ہی ہے کہ نہیں؟ نام الگ الگ ہے، الگ الگ جہتوں سے دیکھو تو الگ الگ طریقے سے، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ نہیں؟ مظہر علی کبھی پینٹر ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ؟ کبھی سبزی فروش ہے، کبھی کسان ہے، مطلب الگ الگ جہت سے، ہے کہ نہیں؟ کبھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو کسان ہے کہ نہیں؟ دیکھنے والا کیا کہے گا، دونوں کسان ہے. وہ تو پیشے سے ہے نا، اس کے کام سے اس کو جانے گا نا. وہ دیکھو، ہاں، کسان ہے، درسگاہ میں بیٹھا ہے، وہ دیکھو مولوی ہے، پڑھا رہا ہے کہ نہیں؟ کہیں پر بھی، مطلب جس بھی طریقے سے، تو تصدیق بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ حکم بھی کہتے ہیں نا، لیکن الگ الگ طریقے سے، اس بات ایقا وغیرہ وغیرہ ہے نا. تو یہی کہتے ہیں تصدیق، حکم، اس بات ایقا کا یہی معنی ہے نام. ہاں اتنی بات ہے. اب یہاں سے نام کہہ کر کے اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، جو اس اشکال اس پر قائم ہوا نا کہ بعض محققین کی اس تقریر پر یہ اشکال ہو سکتا ہے، یہ بات مشکل ہے. تو اس اشکال کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ ہاں یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس کیفیت کو حاصل کرنا یہ اختیار سے ہوتا ہے. کیفیت حاصل تو ہو رہی ہے نا، حاصل شدہ کیفیت ہی کا نام تصدیق ہے. لیکن یہ حاصل شدہ کیفیت ہوئی کیسے، حاصل کیسے ہوئی؟ تو کہہ رہے اختیار سے ہوئی ہے. وہ اختیار کیسے اختیار کیا گیا؟ فی مباشرت الاسباب و صرف النظر و رفع الموانی، اسباب کو کام میں لا کر کے، ہے کہ نہیں، اپنی توجہ صرف کر کے، توجہ لگا کر، اور رفع الموانی، اور موانع کو ہٹا کر، یعنی جو بھی شرطیں اس یقین کے پائے جانے کے لیے ہے نا، جو شرطیں لاگو ہوتی ہیں، ان تمام شرطوں کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے. ارے اوزار ہونے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہے نا، کرسی بن کر کے تیار ہو جائے، لیکن مثال کے طور پہ آپ کرسی پر، آپ کو آرام ملنے لگے، جیسے مثال کے طور پہ کرسی پہ آرام، تو کرسی پر آرام ویسے ملے گا؟
پہلے لکڑی ہوگی، لکڑی کو ایک جا کر کے جو کچھ اس کے اوزار ہیں ان کے ذریعے کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا ملا کر کے بات سمجھے گی، پھر اس کی شکل تیار ہوگی. اب ملا دو، کیسے بھی ملا دو، کیا تو کرسی تیار ہو جائے گی؟ ایک کے اوپر ایک کھڑا کر دو کرسی تیار ہوگی؟ نہیں نا. اس کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے، ایک صورت دینی ہوتی ہے اس کو. تو کرسی کی جب صورت ہوگی تب آپ کو اپنی غرض حاصل ہوگی نا بھائی، آرام حاصل ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اور ممانے جتنے تمام آلات اوزار سب کچھ ہیں، لیکن کسی نے بڑے ہاتھی بند رکھا ہے، قید کر رکھا ہے، زنجیر سے بند رکھا ہے، بیڑیاں بند رکھا ہے، نہیں کام نہیں کرنے دوں گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کر نہیں پا رہے. تو شرطیں یعنی موانے بھی نہیں ہونے چاہیے، جو رکاوٹیں وہ بھی ختم. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو تصدیق حاصل کرنے کے لیے کیا کرے وہ؟ اسباب کو کام ملائے، لیکن اپنی توجہ لگائے، موانع ہٹائے. سمجھ نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جب کرتا ہے تو اس کرنے سے ایک کیا ہے، گویا کہ ایک قسم کا اختیار کر رہا ہے وہ، لیکن وہ چوز کر رہا ہے. کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنی نظر کہیں پہ بھی، لیکن اس نے یہاں پر لگائی نا اس راستے میں. دیکھو نا، فالتو سوچ والے بہت سے ہوتے ہیں، اپنی سوچوں کو کہاں کہاں صرف کرتے ہیں، لیکن اس نے ایسی ویسی طرف اپنی توجہ نہیں لگائی. بس میں اپنی توجہ لگائی تو کہاں؟ راہ حق کی تلاش میں. بس نہیں. یہ کیا نام ہے ان کا، ابھی کچھ روز پہلے ملے مالیار، کیا نام ہے، نیو مسلم، 3 دن ہوا ہے نا، ہمارے علاقے میں رہتے، کسی کو نہیں پتا ہے. ایمان لے توجہ لگائی، ان کو اپنا دین دھرم کیا ہے. بولے یار ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ بھگوان ہے، 5 ہاتھ، چہرہ یار منحوسو جیسا، یار ان کو سجدہ کرو. مطلب سوچ آدمی بدل گئی. ابھی کسی کو نہیں پتا ہے کہ نہیں. وہ تو مجھ سے ملاقات ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگے حضرت مجھے منہاج العربیہ چاہیے تھی، دادیاں پڑھنا چاہتی ہوں، انگلش میں مل جائے گی؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ تلاش کر کے دیتا ہوں، ہے نا. بہرحال مطلب اس نے کیا نا بھائی، ورنہ دیکھو کفر کے دلدل سے کیسے نکل آئے ہو. ہر طرف کفر ہی کفر ہے کہ نہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ کفر ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں، جس کو ہدایت بخشے. تو کہہ رہے ہاں اس کیفیت کا حاصل ہونا یہ اختیار سے ہوتا ہے، اسباب کو کام میں لگا کر کے، توجہ صرف کر کے اور موانع ہٹا کر کے، اور اس کے مثل جو بھی چیزیں ضروریات میں سے ہوتی ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی. حاصل اعتبار، اسی اعتبار سے یک تو تکلیف بالایمان، ایمان کا مکلف بنایا جانا ہوتا ہے. یعنی اسی ہے نا اختیار کے اعتبار سے، اسی اختیار کے پیش نظر کسی شخص کو ایمان کا مکلف بنایا جاتا ہے. سمجھ نہیں؟ یعنی تکلیف ایمان اسی چیز کا نام ہے. ورنہ دل میں آ جانا ہے کہ نہیں دیکھ کر کے، تو بہت سے لوگوں کے تو آ گئی، ابھی بھی ہے کہ نہیں. ہرقل کو دیکھیے نا، ارے میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا، گیا نا. بات سمجھ نہیں؟ میں تو تمہیں آزما رہا تھا تو تم اپنے دین و دھرم میں کتنے پکے ہو، مضبوط ہو. بخلول کہیں کا ہے کہ نہیں. پڑھا ہوگا بخاری شریف میں آپ نے ہرقل کے بارے میں، پڑھی نا. جی حضرت. تو کہہ رہے اس اعتبار سے ایمان کا مکلف بنایا جانا واقع ہوا ہے. وَكَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ قَصْبِيَّ اختیاریہ، یہی ایمان کی قصبی اختیاری ہونے سے مراد ہے. سمجھ؟ قصبی اور اختیاری ہونے سے ہماری کوئی اور دوسری مراد نہیں کہ یہ ایمان کو تصدیق کو ہم قصبی اختیاری کریں، نہیں، بلکہ اس تصدیق کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو چیز کیا ہے اپناتا ہے، وہ اختیار سے ہوتا ہے. جیسے کہ اسباب وغیرہ آپ بھی پتہ ہے نا، یہ سب اختیاری چیزیں ہوئی نا. یعنی تصدیق حاصل کرنے کے لیے جو مطلب اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو مراحل ہیں، بات سمجھے، ان مراحل کو ہم نے قصبی اور اختیاری کہا.
کہ اس تصدیق تک پہنچنے کے لیے کیا ڈائریکٹ پہنچ گیا، وہ اسٹیپ لینے پڑے نا اس کو، بس میں زینہ در زینہ پہنچا وہاں تک، سمجھ میں آئی؟ تو جو وہاں پر کیا ہے اسباب کو کام میں لگانا ہے اور ہے نا اپنی توجہ کو صرف کرنا ہے، نظر غور و فکر، نظر کی تعریف آپ نے پڑھا ہوگا، چند امور معلومات کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے مجھول حاصل ہو جائے، وہی ہے مطلب توجہ کہہ لیجیے لفظ دیگر، ٹھیک ہے نہیں، توجہ صرف کرنا ہے نا، خرچ کرنا، لگانا، اور موانع یعنی کہ جو رکاوٹیں ہیں سمجھیں ان کا ازالہ کرنا، ان کو ختم کرنا، بس میں ان کو رفع کرنا، اٹھا لینا، وہ نحوی تاریخ اور اس کے مثل، اور بہذا الاعتبار یہ قول تکلیف بالایمان، اور اسی اعتبار سے تکلیف ایمان واقع ہے، بات سمجھیں؟ وکانا هذا هو المراد بکونی کسبی یا اختیاری، اور یہی وہ اس کے کسبی اختیاری ہونے سے مراد ہے، سمجھ میں آئی؟ ہم نے جو تصدیق کو یا بلفظ دیگر کہہ لیجیے کہ ایمان کو کسبی اختیاری کہا ہے تو اسی معنی کرتا ہے، سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جی کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کے حصول میں معرفت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ معرفت تو بغیر تصدیق کی بھی ہو جایا کرتی ہے، ہو جاتی ہے نا؟ اگر معرفت جو ہے ابھی بتائیں جیسے کہ جس پر نظر پڑ گئی معرفت حاصل ہو گئی، تصدیق ہے اس میں؟ ہاں نہیں نہیں نا، ابھی جیسے کہ یہ پڑھنا وڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ حضرت تھوڑا مطلب اس میں تھوڑا آپ کو کم سمجھ میں آئے، جیسے ابھی میں نے جو مثال دی آپ کو بال اختیار اور بلا اختیار، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، آپ دیکھ رہی ہیں کسی کو، ہے کہ نہیں، بات سمجھی، لیکن اس کے آس پاس کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ نے پڑھا ہوگا کہاں پر، دلالت اشارت النص اور عبارت النص میں، جس کے لیے کلام چلایا جائے اور جو نص کلام سے جو چیز مفہوم ہو لیکن کلام اس کے لیے لایا نہیں گیا ہے، لیکن اشارے سے وہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ نہیں؟ جی یعنی کلام اس کے لیے چلا نہیں گیا، جیسے وہی ہوا جیسے کہ ہم دیکھ کسی اور کو رہے ہیں لیکن نظر اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن دیکھنا ہمارا جو ہے بالقصد وہ کسی شے خاص کو ہے، تو وہی کہہ رہے کہ تصدیق کے حاصل ہونے میں یہ معرفت کافی نہیں، اس لیے کہ کبھی یہ معرفت بغیر تصدیق کی بھی ہو جایا کرتی، ہاں یہ لازم آئے گا کہ معرفت یقینیہ جس کا اکتساب اختیار کے ساتھ ہو وہ تصدیق ہو، ایسی معرفت، کیونکہ معرفت اب کیا ہو گئی، عام ہو گئی، اور تصدیق خاص ہے نا، معرفت یعنی جو کوئی ضروری نہیں کہ ہے نا، کیونکہ معرفت جو ہے یعنی پہچان جس کو کہہ لیجیے کبھی یقینی طور پر ہوگی کبھی غیر یقینی ہوگی، دو طریقے کی ہوئی نا، تو اس کا مطلب معرفت کبھی کبھی یقینی بھی ہوتی ہے، لیکن تصدیق جو ہے یہ ضروری نہیں کہ جو بھی معرفت ہو وہ تصدیق ہی ہو جائے، لیکن جو تصدیق وہ معرفت ہے، معرفت کا معنی ہے نا، بات ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ لازم آئے گا کہ جو معرفت یقینی ہو اور جو اختیار سے حاصل شدہ ہو وہ تصدیق بن جائے، کہہ رہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس وقت ہم کہہ دیں گے کہ اب وہ معنی حاصل ہو جا رہا ہے جس کی تعبیر لفظ فارسی میں گروی دل سے کی گئی ہے، بات سمجھ میں؟ اگر معرفت یقینی بن جائے اور اکتساب بھی ہے نا اس کو خاص اختیار حاصل ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ معنی جس کی فارسی زبان میں فارسی الفاظ میں کیا ہے کس سے تعبیر کی گئی ہے، گروی دل سے تعبیر کی گئی ہے، وہ معنی اس کو حاصل ہو گیا، بات سمجھ؟ کہہ رہے ولیس الایمان و تصدیق سوا ذالک، اور ایمان اور تصدیق سے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری مراد نہیں ہماری، سمجھ میں؟ اور اصول ہو، اب کہو کوئی کافروں کو بھی تم کہہ دو نا کچھ ہے نا معرفت یقینیہ ہے نا اختیار سے کسب کی ہوئی، بات سمجھی، یہ تو حاصل کفار کو بھی، تو کہہ رہے نہیں ہم تو پہلے مانتے ہی نہیں کہ کفار کو ایسی معرفت ہے، معرفت یقینیہ، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہے نا اصول کفار معاندین، ہاں بنی ایک منٹ، کفار معاندین مستکبرین کے لیے کیا ہے، ممنوع ہے، یعنی غیر مسلم ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، سمجھ نہیں کہ کفار معاندین مستکبرین ہے نا، تکبر کرنے والے، عناد رکھنے والے کفار، لیکن اس سرکشوں کو
اس قسم کا ہے نا، اس قسم کی تصدیق حاصل ہے، اس قسم کا ایمان حاصل ہے، اس بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. اور اگر مان لیں کہ تصدیق اور ایمان ہے، تصدیق اور معرفت ہے نا میں کوئی فرق نہیں یا یقین اور اعتقاد میں کوئی فرق نہیں، تب بھی ہم جو ان کو کافر ٹھہراتے ہیں ہے کہ نہیں، ان کے اس طریقے سے دل میں گھر جانے کے باوجود بھی ہے کہ نہیں، ہم ان کو جو کافر کہہ رہے ہیں تو بھی انکارہم باللسان، ان کے زبانی انکار کرنے کی وجہ سے، وہ اصرارہم علی العناد، اور عناد اور سرکشی پر ان کے مصر رہنے کی وجہ سے، والاستکبار اور تاناشاہی کرنے کی وجہ سے. سمجھ میں آئی؟ ہاں؟ جی جی اور سر. ان چیزوں کی وجہ سے جو علامات تکذیب اور انکار ان کے ساتھ قائم ہیں. وما ہوا من علامات تکذیب والانکار، اور جو علامات تکذیب اور انکار ان کے ساتھ قائم ہے، متصف ہے جن علامات ہے نا تکذیب اور انکار کے ساتھ، جیسے کشف العلم میں بتایا نا، یہ سب وہ زنار وغیرہ باندھنا وغیرہ وغیرہ ہے نا، جی جو ان کے مذہب کی نشانیاں، اس سے جو متصف رہتے ہیں ہے نا، اس سے جو لگے رہتے ہیں، اس کے دل داتا ہے کہ نہیں، اس کے جیسے کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی وہ چیز اپناتا نہیں، لیکن اس کا اسی لیے کہا کہ نا کفار کے میلے میں اگر کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ کفار کی تعداد بڑھائے، ان کی شان و شوکت بڑھائے، ان کے میلے کی رونق ہے نا میں اضافہ ہو اور منہ لگائے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں. جی ایسے ہی ان کی ہے نا تہوار میں شریک ہونا تاکہ ان کے تہوار کو فروغ ملے، ٹھیک ہے نہیں، سمجھیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کفری تو ہے، ہاں بات سمجھ والی. اسی وجہ سے اگر کوئی مومن بندہ بھی ایسا کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو علامات تکذیب پائی گئی، علامتیں پائی گئی نا، جی انکار کر نہیں رہا ہے لیکن علامت پائی جا رہی ہے. سمجھ میں آئی؟ جی ہاں. تو دل کا انکار ہم تھوڑی نہ سمجھ پائیں گے، تو تمہارے افعال بتائیں گے کہ دل میں جو چوٹ تھی دبی ہائے غضب بھر گئی، ٹھیک ہے نہیں، سمجھ میں آئی؟ ہاں جی شکریہ بنی رہنا آپا یاد دلانے کا.